معیار حق و باطل ہے. رسول کی حدیث ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بسعۃ منی، میرا حصہ ہے فاطمہ. فاطمہ جس سے راضی ہیں اسی سے میں راضی ہوں. فاطمہ جس سے ناراض ہے اسی سے میں ناراض ہوں. یعنی فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ معیار کیا ہے، صحابیت کا معیار کیا ہے، اسلام کا معیار کیا ہے، ایمان کا معیار کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی معیار نہیں ملے گا. وہ صحابی باوفا صحابی ہوگا جس نے فاطمہ زہرا سے وفا کی. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. تو عزیزان محترم، یہ اس بی بی کا ذکر ہے، شہزادی کونین کا ذکر ہے. یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر متوجہ رہیں، موبائل کو ذرا چھوڑ دیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دیکھیں جگہ ایسی ہے لیکن مجلس حضرت شہزادی کونین کی ہو رہی ہے. جو جہاں بیٹھا ہے توجہ اس کی ذکر کی طرف ہو. جب تک توجہ نہیں ہوگی تب تک بات واضح نہیں ہوگی. اور یہ واقعاً خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں بی بی فاطمہ کے ایام میں بھی مجلس برپا ہوئی. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے. میں واقعاً شکر کرتا ہوں اس موقع پر. میں شکر کا مقام سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ اللہ نے ہمارے علاقے کو بھی یہ شرف دیا کہ یہاں بی بی کی مجلس ہونی چاہیے. اور میں کچھ نہیں کہوں گا بانی مجلس کے بارے میں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ مکان انہوں نے جو بی بی کے لیے وقف کیا ہے. اس سے پہلے بھی اکثر مواقع پہ مجالس ہوئی، محافل ہوئی، آج بھی ہوئی اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. نہ ہم تھکنے والے ہیں نہ یہ تھکنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس کے بہانے آپ کو بھی ان کا گھر یاد ہو گیا، ملائکہ کو بھی ان کے گھر کا پتہ یاد ہو گیا. ملائکہ کو بھی ان کے گھر کا پتہ یاد ہوگا کہ ایک گھر ہے جہاں اکثر فرش عزا بچھتی ہے. بی بی کا ذکر ہوتا ہے. عزیزان محترم، یہ بی بی ہماری ماں ہے. ماں فقط رسالت کی ماں نہیں ہے، ہم سب کی ماں ہے. ہمارا اپنی ماں کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے. ایک ماں کی اگر شہادت کے ایام ہے، ہر ایک انسان جو اس بستی میں رہتا ہے اس کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میرے گھر میں میری ماں فاطمہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی، واقعاً اس بات کو سمجھ لیجیے، ہماری بدنصیبی ہے اگر ہم اپنے گھر میں فرش عزا نہ بچھا سکیں. بدنصیبی ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ انسان سب کو نہیں بلا سکتا، 10 لوگوں کو بلا سکتا ہے. کہ بی بی نے کہیں قید نہیں لگائی، مجمع بلانا، تبرک بڑا بانٹنا. بھائی گھر چھوٹا ہے، لیکن اگر گھر چھوٹا ہے مگر دل میں بی بی کے لیے جذبہ بڑا ہونا چاہیے. گھر چھوٹا بھی ہے لیکن اگر دل میں جذبہ بڑا ہوگا اور وہاں فرش عزا بچھے گی، فاطمہ آئیں گی اور گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. قرآن کی یہ آیت جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اسی آیت میں بی بی کے کچھ فضائل اور ہماری کچھ ذمہ داریاں. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی ایک ذمہ داری کو پیش کیا. انا عرضنا الامانت، امانت یعنی ذمہ داری ہم نے پیش کی. 3 لوگوں پر پیش کی کہ یہ ہماری ذمہ داری کو اٹھاؤ، اور ان تینوں نے انکار کر دیا. تینوں نے ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. 3 لوگوں پر. کس کس پر؟ آسمان پر ہم نے امانتیں پیش کی، زمین پر امانت پیش کی، پہاڑ پر امانت پیش کی. ان تینوں سے کہا کہ کیا ہماری امانت کو اٹھاؤ گے؟ زمین نے انکار کر دیا کہ پروردگار ہم تیری امانت کو اٹھا نہیں سکتے.
آسمان نے انکار کر دیا، پروردگار میں بھی تیری اس امانت کو اٹھا نہیں سکتا۔ پہاڑ نے انکار کر دیا، اور پہاڑ نے کہا میں اتنا مضبوط اور بلند ضرور ہوں مگر تیری امانت کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب تین انکار کر چکے، خدا کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو ایک انسان نے فقط کہا نہیں بلکہ اس امانت کو اٹھا لیا۔ ایک انسان تھا کہ جس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے امانت کیا تھی، اٹھانے والا کون تھا؟ دو سوال ہے، امانت کیا تھی اور اٹھانے والا کون تھا؟ جب ہم نے تفسیروں کو پڑھا، قرآن کے ترجمے میں مفسرین سے پوچھا بتائیے امانت کیا تھی، تو مفسرین نے فرمایا کہ اس امانت سے مراد اہل بیت کی امامت اور ولایت تھی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اہل بیت کی ولایت اور امامت تھی۔ اس امامت اور ولایت کو اللہ نے پیش کیا کہ یہ ولایت کی ذمہ داری ہے۔ اے آسمان کیا تو اس ذمہ داری کو اٹھائے گا؟ فَأَبَيْنَا، آسمان نے منع کر دیا، پروردگار میں نہیں اٹھا سکتا۔ پھر زمین سے کہا اے زمین تم اس ولایت کی ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو؟ تو زمین نے منع کر دیا، میں بھی نہیں اٹھا پاؤں گی۔ اللہ نے کہا اے پہاڑ تم اس ولایت کی ذمہ داری کو اٹھاؤ گے؟ پہاڑ نے انکار کر دیا، میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ولایت کی ذمہ داری بڑی سخت ذمہ داری تھی۔ کس انسان نے اٹھائی؟ کس انسان نے اٹھائی اس ذمہ داری کو؟ اللہ نے انتظام کر دیا، کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آئے گا کہ جو اس ولایت کی ذمہ داری کو اٹھا لے۔ اللہ نے خلقت سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں سے پوچھا کون اس ذمہ داری کو اٹھائے گا، لیکن ایک 18 سالہ بی بی تھی کہ جس نے کہا پروردگار اگر ولایت کی ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری فاطمہ زہرا کو دے دے، فاطمہ پر مصیبت آئے تو آ جائے مگر علی کی ولایت کو پہنچا دے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ ذمہ داری بی بی کو ملی، اور ذمہ داری کیسی ذمہ داری تھی؟ ایک طرف رسالت ختم ہو رہی تھی اور دوسری طرف امامت شروع ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ ایسا ہے کہ اس امامت کو، اس رسالت کو اس امامت سے جوڑنا ہے۔ اب یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ رسالت ختم ہو رہی ہے، رسول آخری پیغمبر ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ امامت شروع ہو رہی ہے، علی پہلے امام ہے، امامت کی ابتدا ہوگی، لیکن ان دو کے درمیان کوئی ایسا ہو کہ جو ایک سرے کو دوسرے سرے سے جوڑ دے۔ اس سے زیادہ کام نہیں ہے، ایک سرے کو دوسرے سرے سے جوڑ دے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بنائے اور مردوں کو انبیاء بنایا، اور ان مردوں میں